قائم کرنے کے بعد پھر اسے نبھانا چاہیے اور جو اس کے تقاضے ہیں وہ پورے کرنے چاہیے. اور چونکہ یہ اللہ کا حکم ہے اور انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا طریقہ ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میری سنت ہے. النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نکاح کرنا یہ میرا طریقہ ہے اور جو میرے طریقے سے منہ موڑے اور اس سے بے رخی کرے تو اس کا میرے ساتھ پھر کیا واسطہ اور کیا تعلق. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، انبیاء کا طریقہ ہے، اللہ رب العزت کا حکم ہے. تو جب یہ اللہ کا حکم ہے، انبیاء کا طریقہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو جب انسان اس عمل کو سر انجام دیتا ہے تو اسے اس کو عبادت سمجھ کے سر انجام دینا چاہیے. اور حقیقت میں یہ ایمان کی تکمیل ہوتی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تزوج فقد اعانہ اللہ علی شطر دینی، جو آدمی شادی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتے ہیں کہ اس کا آدھا دین اللہ نے آسان کر دیا. شادی کرنے والے کا آدھا دین اللہ رب العزت نے آسان کر دیا. فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي، باقی آدھے دین کے اندر اسے اللہ کا تقوی اختیار کرنا چاہیے اور اس کی بھی پاسداری اور پابندی کرنی چاہیے. تو شادی اللہ کا حکم ہے، نبیوں کا طریقہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور یہ ایک دینی کام ہے. یہ ایک دینی کام ہے تو اس کو دینی رنگ میں ہی کرنا چاہیے. مسلمان کی شادی دینی رنگ میں ہونی چاہیے، اس کے اندر اس چیز کا مظاہرہ ہونا چاہیے کہ کوئی ایسا کام نہیں کیا جائے گا جو کہ اللہ کو ناراض کرنے والا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کا کام ہو. آج ہمارے مسلمانوں کا جو حال ہے، ہم نام کے مسلمان ہیں، اللہ تعالی ہم نام کے مسلمانوں کو کام کے مسلمان بنا دے، سچے اور مخلص مسلمان بنا دے، اور ہر چیز کے اندر ہمیں اسلام کو ملحوظ رکھنے اور اس کو قائم کرنے اور اس کی پابندی کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. تو آج ہمارے مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ہم سب کچھ ٹی وی سے سیکھتے ہیں اور فلمی کلچر سے ہم اپنے آپ کو اللہ اکبر ڈھالتے ہیں اور اس کے مطابق اپنے سارے پروگرام ترتیب دیتے ہیں. آج اکثریت کا حال یہ ہو گیا. میرے ایک دوست بتانے لگے، کہنے لگے حافظ صاحب یہ واقعہ ہے کہ ایک شادی میں ہم لوگ گئے تو شادی کی ساری رسمیں جو ہوتی ہیں وہ ہو رہی تھیں، تو وہ بچے جو سارا دن انڈین فلمیں دیکھتے ہیں تو وہ کہنے لگے کہ ابھی پھیرے کیوں نہیں آئے، ابھی پھیرے کیوں نہیں دے رہے. ان کے ذہن میں انڈین فلموں کو دیکھ دیکھ کے جو چیز بیٹھی ہوئی ہے وہ یہی ہے کہ شادیاں اس طرح ہوتی ہیں جس طرح وہ فلموں میں دیکھتے ہیں. تو آج ہمارے معاشرے کے اندر ہندوؤں کی رسمیں، عیسائیوں کی رسمیں اور ان لوگوں کی رسمیں جو بالکل دین سے دور اور کفر شرک کے اندھیروں کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، یہ ہمارا کلچر بن گیا اور یہ ہمارا سمبل سٹیٹس بن گیا. یہ یعنی ہماری حیثیت کا نشان بن گیا کہ ہم مالدار لوگ ہیں، اونچی سوسائٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور ہمارا معاشرے کے اندر یہ مقام اور مرتبہ ہے. نہیں میرے بھائیوں، مسلمان کی شناخت جو ہے وہ اللہ کی فرما برداری کے ساتھ ہوتی ہے. مسلمان اللہ کی فرما برداری کے ساتھ پہچانا جاتا ہے. اس کی زندگی کا کوئی مرحلہ ہو وہ یہ سمجھتا ہے، یہ جانتا ہے کہ یہ امتحان ہے، یہ میری زندگی کا آزمائشی اور امتحانی مرحلہ ہے. مجھے جانچا جا رہا ہے، مجھے دیکھا جا رہا ہے کہ ایوکم احسن عملا، تم میں کون ہے جو بہتر عمل کرے. تو انسان کو ہر موقع پر بہتر عمل کرنا چاہیے. اور بہتر عمل کون سا عمل ہے؟ آپ ہر خطبے میں یہ سنتے ہیں خیر الہدی ہدی محمد
صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے بہتر طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. انسان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنانا چاہیے اور وہ اختیار کرنا چاہیے. اس سے بہتر طریقہ اور کوئی نہیں ہو سکتا. ابھی قاری صاحب نظم پڑھ رہے تھے, نعت پڑھ رہے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جسمانی اور ظاہری حسن و جمال کے ساتھ نوازا تھا, کوئی شک نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوبصورت تھے صلی اللہ علیہ وسلم, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیرت کے حسن و جمال کے ساتھ بھی نوازا تھا اللہ رب العزت نے. آپ کا عمل و کردار, آپ کا اخلاق اور رویہ یہ بھی بہت اعلیٰ اور عرفہ تھا, یہ بھی بہت خوبصورت اور حسین تھا اور انتہائی دلکش تھا. ہر ایک کو اپنی طرف کھینچتا تھا. جس نے دیکھا وہ بھی گرویدہ ہو گیا اور جس نے برتاؤ کیا وہ بھی غلام بن گیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی شخصیت تھی. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی کا ہر کام ایسا تھا جو بہترین تھا, تو ہمیں اسی کو اختیار کرنا چاہیے. ہم تو ان کے ساتھ نسبت رکھتے ہیں امتی ہونے کی اور ان کے پیرو ہونے کی اور ان کے تابع ہونے کی ہمیں نسبت ہے, اور یہ ہمارا شرف ہے. اور یقین جانیے یہی ایک ہمارے پاس ایسی چیز ہے جس سے ہم اللہ رب العزت سے توقع کرتے ہیں کہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. کل اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت نصیب کرے اور ان کی شفاعت کی برکت سے ہماری نجات ہو جائے. یہی ہمارے لیے نجات کا سرمایہ ہے. تو ہمیں زندگی کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانا چاہیے. ہمیں ہر کام اس طرح کرنا چاہیے جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. اور خاص طور پر شادی کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیم دی ہے وہ یہ ہے, فرمایا لوگ رشتہ ناتا دیکھتے ہیں, کبھی تو خاندان دیکھتے ہیں, کبھی مال و دولت دیکھتے ہیں اور کبھی حسن و جمال دیکھتے ہیں. فرمایا لوگ یہ چیزیں دیکھتے ہیں, لیکن تمہیں فرمایا فظفر بذات الدین, تمہیں دین دیکھنا چاہیے. تمہیں رشتہ پسند کرتے ہوئے دین دیکھنا چاہیے. دین کی بنیاد پر رشتہ پسند کرنا چاہیے. جس کا دین اچھا ہو, جس کا اخلاق اچھا ہو, اس کو پسند کرنا چاہیے. اور فرمایا اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ, اگر رشتے کا پیغام لے کے وہ گھرانہ آئے, وہ شخص آئے جس کا دین اور اخلاق پسندیدہ ہے, تو اس کی طلب کو قبول کر لینا چاہیے, اسے رشتہ دے دینا چاہیے. دین اور اخلاق کو دیکھنا چاہیے. اللہ اکبر. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا بڑا پیار تھا, بہت ہی پیار تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بہت چاہتے تھے, بہت محبت کرتے تھے. ان کی طبیعت میں تھوڑا سا مزاح تھا, وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مزاحیہ بات بھی کر لیتے, آپ کا دل خوش کر دیتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت کرتے تھے. ان کے لیے رشتہ طلب کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور پیغام بھیجا ایک انصاری گھر میں, انصار کے ایک گھرانے میں پیغام بھیجا کہ جلیبیب کے لیے آپ کی بیٹی کا رشتہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب کیا ہے. ان کی شکل و صورت ذرا سادہ تھی اور تھے بھی فقیر آدمی, مال و دولت بھی کوئی نہیں تھی اور شکل و صورت بھی سادہ تھی. تو جب گھر میں پیغام پہنچا تو میاں کہنے لگے کہ مشورہ کرتے ہیں, دیکھتے ہیں. بیگم بھی کہنے لگی کہ ٹھیک ہے, ابھی کون سی بچی بڑی ہو گئی ہے, ابھی تو بچی چھوٹی سی ہے, کوئی نہیں پھر دیکھ لیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مناسب سا جواب دے دیں. ٹال مٹول کا ارادہ بنایا. بیٹی کے بھی کان میں بات پڑ گئی, کہنے لگی اماں آپ کیا باتیں کر رہے تھے. کہنے لگی بیٹی کو خاص بات نہیں تھی, بس کوئی جیسے آج ہماری زبان میں کہتے ہیں پرپوزل آئی تھی, کوئی تجویز آئی تھی, تو اس کے بارے میں ہم ڈسکس کر رہے تھے, بات کر رہے تھے. کہنے لگی مجھے سمجھ آ گئی ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رشتے کا پیغام آیا تھا اور آپ نے ٹال مٹول کا ارادہ کیا ہے. کہنے لگی بیٹی بات تو ایسے ہی ہے. کہنے لگی آپ سوچتی نہیں ہے کہ یہ اللہ کے رسول نے مانگا ہے
یہ مانگ